السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کلاس 9 سبجیکٹ اردو۔ تو غزلیات میں ہم جو پہلی غزل فراق گورکھپوری کی پڑھ رہے بچوں، تو اس کی آج دوسری غزل ہے۔ تو مختصر ہم یہاں پر اس غزل کی تشریح کریں گے۔ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسا بھی نہیں۔ تو اس میں کچھ جو مشکل الفاظ ہیں: سودا تیزی یعنی کہ جنون، تمنا خواہش، ترک محبت محبت چھوڑنا، بھروسا یقین۔ فراق گورکھپوری اس شعر میں فرماتے ہیں، اگر میرے سر میں جنون یعنی تیزی نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور اس دل میں کوئی تمنا یعنی خواہش پیدا نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ شاعر کا مطلب ہے اگر مجھ میں ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے تو میں محبت کرنا چھوڑ دوں۔ کہیں یہ پاگل پن ایک بار پھر ابھر کر آئے تو اس بات سے شاعر کو ڈر لگتا ہے، یعنی کہ شاعر کہتے مجھے کوئی تمنا یعنی کوئی خواہش پیدا ہوتی ہی نہیں ہے، یعنی کہ شاعر کا مطلب ہے اگر مجھ میں ایسی کوئی کیفیت ہی نہیں ہے تو میں محبت کرنا چھوڑ دوں، مگر مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ پاگل پن ایک بار پھر ابھر کر آئے۔ یعنی شاعر کو ترک محبت مطلب کہ محبت چھوڑنے پر بھروسا ہی نہیں ہے کہ یہ پاگل پن اور یہ خواہشات ایک بار پھر ابھر کر آئے۔ جو اس شعر کا مرکزی خیال ہے وہ ہے ترک محبت۔ دل کی گنتی نہ یگانوں میں نہ بیگانوں میں، لیکن اس جلوے کے ناز سے اٹھتا بھی نہیں۔ مشکل جو الفاظ سے گنتی مجرا ہونا، یگانوں اپنے، بیگانوں غیر، جلوے کہیں ناز وہ جگہ جہاں محبت جہاں محبوب اپنی ناز و انداز کی نمائش کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے جب میں اپنے محبوب کی محفل میں اپنے محبوب کی ناز و ادائیگی کی نمائش کرتے ہوئے دیکھتا ہے، یعنی جب میں محبوب کی محفل میں اپنے محبوب کی ناز و ادائیگی کی نمائش کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس محفل سے باہر نہیں نکل پاتا، یعنی جب میں یہ تماشا دیکھتا ہوں تو میرا باہر آنا مشکل ہوتا ہے، میں باہر ہی نہیں نکل سکتا ہوں، یعنی کہ نہ وہ اپنوں میں اپنا لگتا ہے، یعنی کہ نہ وہ اپنوں میں اپنا لگتا ہے نہ غیروں، مطلب کہ شاعر کا دل ٹوٹا ہوا ہے، یہ سب جھوٹی محبت ہے۔ اس شعر کا جو بھی مرکزی خیال ہے وہ بھی ہے جھوٹی محبت۔ مہربانی کو محبت نہیں کہتے ہیں اے دوست، آہ اب مجھ سے تیری رنجش بے جاں بھی نہیں۔ مشکل الفاظ جو ہے بیٹا، مہربانی، ہمدردی، آہ افسوس، رنجش بے جاں، فضول کی ناراض۔ شاعر کا مطلب ہے دوستی میں ہمدردی، مہربانی دونوں طرف سے ہوتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کوئی کسی کی ہمدردی یعنی مہربانی کو محبت سمجھ لے۔ محبت کرنے والے سودا بازی نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ محبت میں سودا بازی چلتی بھی نہیں، مگر شاعر کے لیے محبوب کی طرف سے اتنی ہمدردی تھی یعنی مہربانی تھی، لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ محبوب کی طرف سے محبت تو الگ، رنجش یعنی
ناراضی بھی ملتی ہے۔ اس شاعر کا بھی جو مرکزی خیال ہے وہ بھی جھوٹی محبت ہے۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے تو تجھے ایسا بھی نہیں۔ ایک مدت، بہت دنوں تک، بہت عرصے دراز تک شاعر کہتا ہے کہ بہت دن گزر چکے ہیں، بہت عرصہ ہو چکا ہے کہ میرے دل میں تیری ذرا بھی یاد نہیں آتی۔ یعنی کہ بہت عرصہ گزر گیا ہے، بہت دن گزر گئے کہ جو میرا دل ہے، کیا اس دل میں آپ کی یاد ذرا بر نہیں آئی؟ یہ سوچ کر پریشان ہوا ہوں کہ یاد کسی کی آنی چاہیے۔ یعنی کہ شاعر اب یہاں پہ پریشان ہے کہ کسی نہ کسی کی یاد آنی چاہیے تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاعر اپنے محبوب کو بھول کر بھی بھول نہ پایا۔ میں آپ کو بلانا چاہتا تھا، شاید میں آپ کو بلانا مگر بلا نہ سکا۔ بلانے میں بھی محبت ظاہر ہوتی، جو اس کا مرکزی خیال ہے، یاد محبت، یعنی کہ مجھے ابھی بھی اپنی محبوب کی یاد آتی۔ چلو ٹھیک ہے، میں نے اس کو بلایا، مگر کبھی کبھی اس کی یاد تو آتی ہے، یعنی کہ میں اس کو دل سے، آنکھوں سے مجھ سے دور ہے، مگر وہ شاید میرے دل کے اندر ہی ہے۔ یعنی کہ شاعر کہتا ہے کہ دن تو گزر گئے، بہت عرصہ گزر گیا، دل میں تیری ذرا بھی یاد نہیں آتی۔ یہ سوچ کر پریشان ہوا ہوں کہ یاد کسی کی آنی چاہیے تھی نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاعر اپنے محبوب کو بھول کر بھی بھول نہیں پاتا۔ یہ مجمع احباب، یہ بزم خاموش، آج محفل میں فراق سخن آرابی میں، مشکل الفاظ افسوس، مجمع ہجوم، احباب دوست، بزم محفل۔ شاعر کا جو مطلب ہے اس شاعر میں، شاعر کو افسوس ہے، رنجش، غم ہے، اس بات کا غم ہے کہ دوستوں کی محفل تو سچی ہوتی، یاروں کی محفل تو صحیح ہوتی، سچی ہوتی، مگر پھر بھی یہ ساری محفل خاموش، یعنی کہ محفل میں خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ آج فراق، یعنی کہ شاعر کو محفل میں اپنی بات کہنے کی اجازت نہ ملی، یہ بھی وجہ ہو سکتا ہے، اسی لیے پوری محفل خاموش ہے۔ حالانکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام محفل خاموش ہے تو فراق آج اپنا کلام کیوں نہیں سنا؟ یعنی کہ اس کا جو مرکزی خیال ہے بس میں احباب، یار و دوست، اس لیے بھی خاموش ہے، شاید فراق کو اپنے کلام کہنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا، یا اس لیے بھی خاموش ہے کہ شاید یار و دوست اس میں اس لیے خاموش ہے کہ شاید وہ اپنے یار کا کلام سنیں گے۔ یعنی کہ دوستوں کی محفل تو جو ہوتی ہے وہ سچی ہوتی ہے، مگر بھروسہ یہ تو شاید یہ خاموشی اس لیے چھائی ہوئی ہے، وہ اس کی وجہ سے کہ آج فراق کو محفل میں اپنی بات کہنے کی اجازت نہ ملی، اس لیے بھی، یا اجازت نہ ملی، حالانکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محفل میں خاموشی ہے تو یہ فراق آج اپنا کلام کیوں نہیں سناتا۔ دو طرح کی یہاں پہ تھوڑی سی غلطی ہوئی تھی، دو طرح، یا اس لیے کہ انہوں نے اپنے کلام کیوں نہیں سنایا، یا اس لیے ان کو اجازت نہیں دی گئی، تو اس کا یا اس لیے ان کو اب اجازت نہیں دی گئی ہے، یا اس لیے ان نے اپنا کلام نہیں سنایا۔ اس کے بعد اب غزل نمبر 3 ہوگی بیٹا، تو جب ہم نیا ویڈیو لے کے آئیں گے تب تک انتظار میں رکھیے بچوں تیسری غزل کے لیے۔ یہ فراق گورکھ پوری جو تھی بیٹا اس کی دوسری غزل تھی۔ اپنا خیال رکھیے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔